عاطف ایک سادہ اور حنا شرارتی جو بچپن کے دوست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی دوستی ایک گہری محبت میں بدل گئی۔ عاطف تو ایک سادہ اور حقیقت پسند لڑکا تھا، حنا سے بے پناہ پیار کرتا تھا، لیکن کبھی اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہ کر سکا۔ حنا ایک خوش مزاج اور جذباتی لڑکی تھی جو عاطف کی خاموشی کو اس کی بے روحی سمجھتی تھی۔ ایک دن حنا کی شادی کی بات کہیں اور طے ہونے لگی۔ یہ خبر سن کر عاطف کی دنیا جیسے اندھیری ہو گئی، تو وہ فوراً حنا کے گھر پہنچا اور اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کی بات چھپائے گا نہیں۔ اس نے حنا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی محبت بھرے جذبات کا اعتراف کیا اور کہا، حنا، تم صرف میری بچپن کی دوست نہیں بلکہ میری روح کا حصہ ہو۔ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، ہمیشہ سے یہی۔ حنا یہی لفظ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے رشتے کو ٹھکرا کر عاطف کے پیار کو ترجیح دی، اور یوں دونوں کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت رشتے میں بندھ گئی۔ عاطف کے اظہار محبت کے بعد دونوں کا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا تھا، لیکن حنا کی شرارتیں اب بھی وہی تھیں۔ وہ جو عاطف کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک شام دونوں کسی پارک میں بیٹھے تھے جہاں انہوں نے بچپن گزارا تھا۔ حنا اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے عاطف کو چڑھا رہی تھی۔ عاطف نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، حنا، اب تم میری لائف پارٹنر بننے والی ہو، اب تو یہ شرارتیں کم کر دو۔ حنا نے ہنس کر جواب دیا، عاطف صاحب، محبت تو نام ہی اس نوک جھوک کا ہے۔ اگر زندگی میں تھوڑی بدمعاشی نہ ہو تو جینے کا مزہ ہی کیا۔ عاطف اس کی معصومیت پر ایک بار پھر اپنا دل ہار بیٹھا۔ کچھ دنوں بعد حنا اور عاطف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کی پہلی رات جب عاطف کمرے میں آتا ہے، حنا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے عاطف حنا کے پاس آتا ہے تو حنا ایک نکلی چوہا عاطف کے پاؤں میں پھینکتی ہے۔ عاطف ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حنا زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ عاطف مسکرا کر، تم کبھی نہیں بدلو گی۔ شادی کی پہلی صبح حنا نے عاطف کے لیے چائے بنائی۔ جیسے ہی ایک گھونٹ پیا اس کا منہ بن گیا۔ حنا نے پیار سے پوچھا، جانو، چائے کیسی لگی؟ عاطف مسکرا کر کہا، چائے میں تمہاری پوری محبت تھی، لیکن چینی کی جگہ تم نے نمک ڈال دیا۔ اسی بات پر دونوں کھل کر ہنس پڑے۔ کچھ دنوں بعد شام تیز بارش ہو رہی تھی۔ عاطف نے حنا کا ہاتھ تھاما اور اسے بیک پر لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ حنا نے ضد کر کے طوفانی بارش میں آئس کریم کھائی۔ عاطف سردی سے کانپ رہا تھا۔ حنا نے محبت سے اپنا رومال اس کے چہرے پر پھیرا اور شرارت سے بولی، رومانس کا اپنا ہی مزہ ہے، کیوں عاطف میاں؟ عاطف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں بارش میں بھیگتے رہے۔ پھر حنا ایک مارکیٹ میں شاپنگ کے دوران حنا نے ایک مہنگا سوٹ دیکھا۔ عاطف نے پورا اپنا پرس نکالا، حنا کے ہاتھ میں دیا اور بولا، دل بھی تمہارا، جان بھی تمہاری، اور یہ خالی پونے والا پرس بھی اب تمہارا۔ حنا عاطف کے اس انداز پر مسکرا دی۔ وقت گزرت گیا، ان کی زندگی ہنسی نوک جھوک سے خاموشی محبت نے حنا کی زندگی
سنجیدہ کا نام بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے اور زندگی کے ہر پل کو کھل کر جینے کا نام ہے۔ اور یوں ہی ان کی بچپن کی محبت کی کہانی خوشگوار انجام کو پہنچی۔